السلام علیکم. آج 11 اپریل ہے. کرونا وائرس کے متعلق آج تھوڑی بات کرتے ہیں. پچھلے دنوں جب یہ وائرس پھیلنا شروع ہوا تو پاکستان میں کافی زیادہ تھیوریز گردش میں آ گئی تھیں, کہانیاں وغیرہ کہ جناب کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ الومیناٹی کی کوئی تنظیم ہے, اس کی سازش ہے. کچھ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ دنیا کی آبادی کم کرنے کی سازش ہے. کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ دجال کی آمد کا جو ہے وہ ایک طریقہ کار ہو رہا ہے, یا اس کے آمد کی یہ تیاری ہیں. تو اگر ہم الومیناٹی کی بات کریں تو اس میں کوئی شک نہیں, دنیا میں ہزاروں تنظیمیں ہوں گی جو اپنے مقاصد کے لیے بنائی جاتی ہیں. ہر رنگ, ہر مذہب, ہر قوم, ہر مسلک بناتا ہے اپنی تنظیمیں, اور اس کے لیے وہ کام بھی کرتے ہیں. لیکن ابھی تک کوئی ایسا کوئی اتنی کو بڑی تنظیم بن نہیں پائی کہ جو پوری دنیا کو کنٹرول کر لے. اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں یہ اس کی دنیا کی آبادی کم کرنے کی, تو یہ تو ایک کہہ لیں کہ ایک فنی سی ایک تھیوری ہے کہ ایک مزاحیہ قسم کا یہ ایک قصہ بن جائے گا کہ پوری دنیا کی آبادی, دنیا میں 100-200 ممالک ہیں, تو اگر ان کے بندے مریں گے تو کیا وہ چپ کر کے بیٹھے رہیں گے؟ مسلمان ملک تو چلے سمجھیں کہ وہ بکریوں کی طرح انہیں جو مرضی آئے تکا بوٹی کر کے پھاڑ کے رکھ دیں, تو لیکن باقی ممالک چپ بیٹھے رہیں گے. اس بیماری نے کوئی 1 لاکھ کے قریب یورپین مار دی ہیں, کوئی 40,000 امریکی مارے گئے ہیں, چائنیز بھی مارے گئے ہیں. تو اگر کوئی ملک یہ سازش کرتا بھی ہے, شرارت کرتا بھی ہے, تو کیا باقی ممالک اس سازش کا پتہ نہیں چلا لیں گے؟ تو اگر وہ اس کے بعد کیا اس ملک کے اوپر پابندیاں نہیں لگیں گی اس کو, تو وہ میں بھی اس کے خلاف عالمی جنگ کا اعلان ہو جائے. اور پھر یورپ اور یہ جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے لیے اس وقت سب سے بڑا عذاب ہی آبادی کی کمی کا ہے. اس کو پورا کرنے کے لیے تو وہ یہ کیا کہتے ہیں غریب ممالک سے پڑھی لکھی عوام کو امیگریشن دے کے اپنے ملکوں میں بلا رہے ہیں, تو کیا وہ چپ کر کے بیٹھے رہیں گے, ان کی آبادی مرتی رہے. بہرحال تیسری جو سازش ہے نا دجال کے متعلق, اس کے متعلق آج بات کرتے ہیں. دجال کے متعلق اگر احادیث کو دیکھیں, اس کے بعد علماء کرام, مفسرین کرام, اور اس کے بعد اسکالرز کی اگر آپ تفسیروں کو پڑھیں, تو ہمیں کچھ چیزیں واضح ہوتی ہیں کہ دجال اور اس کے آنے کے وقت جو سمجھ آتی ہے کہ ٹیکنالوجی اور سائنس بہت آگے چلی گئی ہوگی. مسلمانوں نے اس میں قسم کھائی ہے کہ سائنس ٹیکنالوجی ہمارے لیے حرام ہے, لیکن اگر آپ ان احادیث کا مطالعہ کریں, 3-4 احادیث ہیں ان کو ہم آج دیکھتے ہیں. ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ دجال کے پاس ایسی طاقت ہوگی کہ وہ پوری دنیا میں بڑی جلدی, یعنی کہ جہاں بھی جانا چاہے گا وہ پلک جھپکتے میں پہنچ جائے گا. اس طرح کا کوئی ایک حدیث کا مفہوم ہے. تو سوچنے کی بات ہے کہ کیا اس وقت اللہ تعالیٰ کوئی ایسی عورتیں پیدا کر دے گا کہ جو اس طرح کے بچے پیدا کریں جن میں اڑنے کی صلاحیت ہو, یا کوئی ایسے کوئی ان کے کوئی رن وے دے دے گا جس پہ بندہ کھڑا ہوگا تو اڑنا شروع کر دے گا. وہ لازم ہے کہ وہ طیارے وغیرہ ہی ہوں گے, کوئی جہاز ہوں گے. تو اگر آپ آج دیکھیں امریکہ کے پاس اس طرح کے طیارے ہیں, سپر لیزر جو ہیں فائٹر جیٹ طیارے ہیں, وہ پاکستان یا انڈیا ایسے آتے ہیں امریکہ سے جیسے بندہ اپنی پھوپھی کے گھر جاتا ہے, ادھر سے اعلان کرتے ہیں جی ہم دورہ کر رہے ہیں انڈیا کا, اور اگلے 10 گھنٹوں میں ادھر پہنچ بھی جاتے ہیں. اتنی ان کے پاس ٹیکنالوجی آ گئی ہے. ایک حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ اس کے پاس یہ صلاحیت ہوگی جہاں چاہے بارش برسا دے, جہاں چاہے وہ جناب وہ سبزہ لے آئے. تو آج آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لامحدود علم میں سے ایک کہہ لیں کہ سمندر کے قطرے کے برابر علم انسان کو اس حد تک دے دیا کہ وہ بارشوں کی اور موسم کی پیشن گوئی تقریباً درست حد تک کر لیتا ہے. تو یہ بھی سائنس ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہوا ہے. پھر ایک پیشن گوئی, ایک یہ بھی حدیث کا مفہوم ہے کہ قتل و غارت بڑی ہوگی, یعنی کہ ایک شخص کے 99 بچے 100 میں سے 99 بچے مارے جائیں گے. تو اگر آپ اس چیز کو بھی دیکھیں تو عرب جو اس وقت فساد کی جڑ ہیں ان کے متعلق یہ پیشن گوئی ہے کہ عرب مارے جائیں گے. تو ابھی تو اتنے وہ نہیں مارے گئے, ابھی تو انہوں نے آپس میں مل کے جو ہے یمن کو کھنڈر کر دیا ہے, عراق کو کھنڈر کر دیا ہے, شام کو کھنڈر کر دیا, لیبیا کو کر دیا, لیکن خود تو ابھی وہ نہیں مارے جا رہے. تو لہٰذا جب تک یہ اتنی بڑی قتل و غارت نہیں ہوگی اس وقت تک یہ آنا ناممکن ہے. پھر ایک یہ بھی ہے حدیث کا مفہوم کہ جو سب سے اہم ترین ہے کہ دجال ایک شخص کو 2 ٹکڑے کرے گا, ان 2 ٹکڑوں میں سے وہ چل کے دکھائے گا اور پھر ان کو جوڑے گا, پھر اس شخص کو کہے گا کہ اب تو میرے اوپر ایمان لے کے آ. تو اب یہ چیز ایک ایسی ہے کہ موزے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ انبیاء کرام اور اولیاء کرام کو دیے ہیں. اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ موزہ جو ہے وہ شیطان یا شیطان کے نمائندے کو نہیں دیا جائے گا. اس کو لازم ہے کہ اس کو کوئی طاقت یا کوئی اس طرح کا علم عطا ہو جائے گا کہ جس سے وہ یہ کام کرے. موزہ تو اس کے پاس نہیں ہوگا, اور انسان کو 2 ٹکڑے کرنا اور اس میں سے چل کے دکھانا, یہ تو موزے کتنا ماننے لگتا ہے. تو یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت سائنس اور ٹیکنالوجی اس حد تک آگے چلی جائے گی کہ انسان کے پاس اس حد تک انسان قابل ہو جائے گا کہ وہ 2 ٹکڑے کر کے اس کو جوڑنے کی پوزیشن میں آ جائے. اور اگر آپ آج سے 20-30 سال پیچھے چلے جائیں تو اس وقت کیا ہوتا تھا, اگر انسان کوئی بندہ مر جاتا تھا تو اس کے جسمانی اجزاء کو محفوظ کرنے کا کوئی طریقہ کار نہیں تھا ہوتا. کرتے کرتے آج اس حد تک ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ پاکستان میں بھی اگر آپ ایک بندہ وہ اپنے اجزاء عطیہ کرتا ہے تو کئی دنوں تک محفوظ کیے جاتے ہیں. اور اگر آپ 90 کی غالباً دہائی میں
غالباً 1992 میں ایک فلم بنی تھی یونیورسل سولجر. اس میں انہوں نے یہ تصور پیش کیا تھا بایولوجیکل سولجرز کے پوائنٹ آف ویو سے کہ اگر ایک بندہ مر جائے تو آپ اس کو دوبارہ اس کو لیب میں اس طرح اس کے اوپر کچھ سائنٹیفک آپ کریں کام کہ وہ دوبارہ زندہ ہو جائے اور اس کو پھر استعمال کیا جائے ایز اے سولجر. تو یہ بات ذہن میں رکھیں, یورپ میں یا ویسٹرن ورلڈ میں اگر کوئی بھی اس طرح کی تھیوری پیش کی جاتی ہے تو اس کے اوپر وہ صرف تھیوری پیش کر کے نہیں بیٹھ جاتے, اس پہ باقاعدہ کام ہوتا ہے. یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اپنی وہ کیا کہتے ہیں ذہنی اختراع ہم نے پیش کر دی, منہ سے فائرنگ کر دی چپ کر کے, وہ اس پہ باقاعدہ ریسرچ کرتے ہیں. مسلمانوں پہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم حرام ہو گئی ہوئی ہے, ہم نے نہ قرآن پہ تحقیق کرنی نہ حدیث پہ کرنی ہے, وہ ان سب چیزوں پہ تحقیق کرتے ہیں. آپ دیکھیں افغانستان کی جنگ میں امریکہ نے ڈرون کیمروں کا تصور دیا تھا. اس سے پہلے یہ ڈرون طیارے دنیا میں کہیں کسی کو نہیں تھا پتہ, لیکن اس کے بعد یہ دنیا کے سامنے آئے ہیں اور پھر آپ وہ بھی اتنی عام ٹیکنالوجی ہو گئی کہ پاکستان میں پولیس کے پاس بھی ڈرون کیمرے آ گئے ہیں. تو لہٰذا ہمیں نہیں پتہ کہ انہوں نے کس حد تک اس معاملے میں تیاری کی ہوئی ہے, کس حد تک وہ آگے جا رہے ہیں. اگر نیورو سائنسز کو دیکھیں, امریکہ میں تو پچھلے دنوں خبر آئی تھی کہ انہوں نے یہ ٹیکنالوجی ڈیولپ کر لی ہے کہ انسانی دماغ کی لہروں کو وہ ٹرانسلیٹ کرنے کے قابل ہو گئے ہیں. تو وہ مسلسل اس جانب لگے ہوئے ہیں, لیکن اس کو پورا ہونے میں ٹائم لگے گا. دجال یا دجالیت یا یہ جتنے بھی معاملات ہیں ان کو ابھی ٹائم لگے گا. یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور ابھی اس لیول پہ شاید دنیا نہیں گئی اور اس کے کافی نشانیاں پوری نہیں ہوئیں. ہمارا کام یہ ہے بحیثیت مسلمان کہ ہم اس معاملے میں تیاری کریں, لیکن ہماری تیاری ندارد ہے. ہمارا یہی ہے, ہم بد دعائیں کرتے رہیں گے. وہ بھی یہ اللہ تو کل ہی امریکہ کے 40,000 بندے مارے گئے ہیں. اگر یہ امریکہ میں یہ بیماری نہ پھیلتی تو ہماری مساجد سے باقاعدہ اعلان ہونا شروع ہو جانا تھا کہ جی امریکہ کی سازش ہے تو جناب اللہ امریکہ کو تباہ کر دے. تو کیا اللہ صرف دعائیں اس طرح قبول کرے گا؟ کبھی بھی نہیں. 80 سال سے اگر یہ دعائیں قبول ہونی ہوتی تو پھر فلسطین بھی آزاد ہو جاتا, کشمیر بھی آزاد ہو جاتا. اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے, پرندوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کوئی نہیں بیان کرتا, لیکن اللہ تعالیٰ اس پرندے کو بھی اس وقت تک رزق نہیں دیتا جب تک وہ پرندہ اپنے گھونسلے سے باہر نہیں نکلتا. باہر نکلتا ہے, شکار کرتا ہے یا شکار ہو جاتا ہے, پھر اللہ اسے رزق دیتا ہے. تو دنیاوی اسباب ہمیں دیکھنے پڑیں گے. ہمارے سامنے بہت بڑی بڑی مثالیں ہیں. اللہ کے نبی کی زندگی کا ایک ایک حرف, ایک ایک چیز ہمارے لیے قیامت تک کے لیے مثال ہے. آپ یہ دیکھیں, صرف ایک آخری جنگ جو آئی تھی غزوہ احزاب, وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی مثال تھی ٹیکنالوجی کے معاملے میں. نبی پاک نے خندق کھودی تھی, خندق کا کانسیپٹ دیا تھا. یہ عالم اسلام اور کفر کی آخری جنگ تھی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ جنگ جو ہے وہ پورے جذبہ وہ کیا کہتے ہیں دو بدو لڑی جاتی, کافروں کو قتل کیا جاتا جس طرح جنگ بدر ہوئی تھی. اور اس وقت مسلمان جوش میں بھی تھے, ان کی ٹکا بوٹی اڑا کے رکھ دیتے, لیکن وہ تو دفاع کیا گیا. اور کون سا طریقہ اختیار کیا گیا جو اس وقت ایران میں مجوسی کرتے تھے, آتش پرست. تو ہمیں کیا ادھر سے ایک سبق ملا کہ سائنس, ٹیکنالوجی, جدید علوم, جدید طریقہ کار, ان کو اپناؤ. اگر نہیں اپناؤ گے تو کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے. اللہ کے نبی چاہتے تو جنگ کا اعلان کرتے, دو بدو لڑائی ہوتی تو کیا لوگوں نے صحابہ کرام نے رک جانا تھا؟ وہ تو جہاد کے لیے جو ہے تو وہ تڑپتے ہوتے تھے کہ ہمیں موقع ملے اور ہم اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں. لیکن یہ کیوں کیا گیا؟ مجوسیوں کا طریقہ اختیار کیا گیا, اور اس کو نبی پاک نے پسند بھی فرمایا. کیوں؟ کہ وہ اس خطے کے لیے نئی چیز تھی, لوگوں کو نہیں پتہ. تو یہ چیز وہ اب یورپین کر رہے ہیں, یہی چیز امریکن کر رہے ہیں. ان کے تھنک ٹینک ہیں, وہ 100 سال کی پلاننگ کرتے ہیں, نت نئے طریقے اختیار کرتے ہیں, اور ہم بد دعائیں کرتے ہیں ان کے لیے. ابھی رمضان آنے والا ہے, 3-4 دن رہ گئے ہیں. آج وبا پھیلی ہوئی ہے, اللہ کا عذاب نازل ہوا ہوا ہے, لیکن آپ دیکھیں گے جو 2 چاند نکل آئیں گے, اور پھر عید پہ بھی 2 چاند نکلیں گے, اور پھر بڑی عید پہ بھی 2 چاند نکلیں گے. تو ہمارے مسلمانوں کا کام یہی رہ گیا کہ ہم نے امت کو, قوم کو گمراہ کرنا ہے, ان کے ٹکڑے کرنے ہیں, اور اس کے بعد ہم نے بد دعائیں کرنی ہیں کافروں کے لیے. اس کے علاوہ ہمارا کوئی کام نہیں. اگر ہم اس وقت توجہ دیں تو شاید ہمارے حالات بدل جائیں. دنیا تو ایمان کا اللہ ہی جانتا ہے کیا ہے, لیکن یہ ہے کہ کم از کم دنیا ہماری اچھی گزر جائے. ممکنہ طور پہ یہ وبا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت اس طرح جب کسی بھی قوم یا امت میں اخلاقی بیماریاں بڑھ جائیں تو اس وقت یہ اس طرح کے عذاب آتے ہیں. اور اس وقت تو پوری دنیا میں اخلاقی بیماری ہیں, اور ہمارے پاکستانیوں میں بھی یہی حال ہے. جھوٹ, چوری, دھوکہ, فریب, یہ ہماری عادت بن چکی ہے. اب اس وبا میں لوگوں نے بہت اچھا کام بھی کیا ہے, لوگوں نے بڑی ہیلپ کی ہے, بہت زیادہ خیرات کیا ہے, بہت زیادہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں انہوں نے کیا کہتے ہیں یہ فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد کی ہے. لیکن دوسری حقیقتیں بھی ہمارے سامنے ہیں, تو بہتر ہم اس کی طرف غور کریں. امریکہ یا یہ ملک جو ہیں یہ سازشیں کر رہے ہیں, کرتے رہیں گے, لیکن جب تک ہم ان کی تیاری نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارا کچھ نہیں بنے گا. اور یہ کام جو ہے یہ تو قیامت تک چلتا رہے گا, لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان معاملات پہ بھی توجہ دیں. بہرحال پھر بات ہوگی انشاءاللہ. تو میں یہی کہوں گا کہ ہم اپنی اصلاح کریں, زیادہ بہتر ہے. اور یہ بیماری سے جو ہے جو بھی پرہیز ہو سکتا ہے کریں, اور جو ہے اللہ سے اجتماعی توبہ معافی مانگیں, اور دین کا مذاق اڑانا چھوڑ دیں جو یہ فرقہ پرستی کی وجہ سے ہو رہا ہے.
اوکے اللہ حافظ.